بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیشن پہ ہم جس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ آئیے اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ایک باقاعدہ آغاز سے پہلے میں ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہم کسی کتاب میں عربی پڑھنے کے لیے کچھ جو بھی اس کتاب میں ہمیں ملے گا اس میں ہو سکتا ہے کہ پرنٹنگ کی وجہ سے کہیں زیر زبر پیش کی غلطی ہو، تو کوشش میں کروں گی کہ چھوٹی اگر ہے لائن تو اس کو تو میں ضرور پڑھ لوں، لیکن اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے ترجمے کے اوپر میں اکتفا کروں گی تاکہ مجھ سے بھی کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ اگر میں غلط پڑھ جاؤں گی تو وہ آپ کی سماعتوں تک غلط پہنچے، اور پھر وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ترجمے کے اوپر بات کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ تو صفحہ نمبر 11 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، بریکٹ میں ہے عرض ناشر، اللہم انی اسألک باسمائک التی اذا سمیت علی طوارق الاسر عادت یسرا وَإِذَا دُعِيَتْ بِهَا الْأَمْوَاتُ انتشرت من الوحود وَإِذَا نُودِيَتْ بِهَا الْمَعْدُومَاتُ خرجت إِلَى الْوُجُودِ يَا وَاجِبَ الْوُجُودِ بِحَقِّ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ الْمَسْعُودِ وَبِقَائِمِهِمْ الموعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اے پروردگار، میں تجھ سے تیرے ان ناموں کے ذریعے سوال کر رہا ہوں جو اگر مشکل راستوں پر پڑھے جائیں تو وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں مردوں پر پڑھا جائے تو وہ قبروں سے باہر نکل آتے ہیں، اور جب کسی معدوم شے کے لیے پڑھا جائے تو وہ احاطہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اے واجب الوجود، تجھے واسطہ ہے ان 5 ہستیوں کا جن کے لیے تو نے ہر شے کو خلق کیا، اور ان کے قائم کا جس کے ظہور کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، ان کی مبارک آمد میں تعجیل فرما۔ تعلیمات شیعہ خیر البریہ کے مطابق حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نور انور انوار 5 مقدمے کے ساتھ خلقت آدم علیہ السلام سے قبل خلق ہو چکا ہے۔ البتہ بشری حقیقت و فطرت کے مطابق آپ نیمہ شعبان المعظم 255 ہجری یا 256 ہجری کے مطابق آپ علیہ السلام کا مادہ تاریخ نور ہے، اور آپ وہ مولود نور ہیں کہ جن کی مادر گرامی میں آثار تولید ہی نہ تھے، اور وہ آلائشات تولید سے کاملتاً مبرّہ تھی۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی قدر امام حسن عسکری علیہ السلام کا سارا گھر روشن و منور ہو گیا، اور آپ علیہ السلام سجدہ خالق میں پڑے تھے۔ آپ کے داہنے بازو پر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی والا ہے کا نقش تھا۔ آپ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد پر آپ علیہ السلام کے پدر گرامی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، اور اپنی زبان مبارک آپ علیہ السلام کے دہن مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو غذائے امامت سے سیر و سیراب کیا۔ ادھر نومولود نے اعجاز امامت دکھایا۔ اعجاز امامت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ قصص کی 5ویں آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جو لوگ کمزور ہیں ان پر احسان کریں، انہیں پیشوا بنائیں، مالک قرار دیں، اور روئے زمین پر پوری قدرت عطا کریں۔
پھر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دادا علی علیہ السلام حجت خدا ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی دنیا میں آمد پر جبرائیل علیہ السلام دیگر مقرب ملائکہ کے ہمراہ خدا متعال کی طرف سے پیغام تہنیت لے کر آئے۔ آپ کا اسم گرامی رسالت مآب خود اپنے نام پر پہلے ہی تجویز فرما گئے تھے۔ آپ کی علیہ السلام کی کنیت بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابو القاسم ہے اور دوسری کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے القاب مہدی، حجت اللہ، صاحب العصر والزمان، صاحب الامر القائم، الباقی، العظیم اور المنتظر ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا لقب المنتظر قیامت سے 143 سال قبل حضرت دانیال نے تجویز کیا تھا۔ آپ کا نام نامی زبان پر جاری کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور آپ علیہ السلام کے نام میں جستجو کرنے سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ بھی مرقوم ہے کہ آپ علیہ السلام کے شمائل و خصائل اور اقوال و افعال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ امام زمان علیہ السلام 5 سال کی سن مبارک میں سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس کم سنی میں آپ علیہ السلام کا اس عظیم منصب پر فائز ہونا سورہ مریم کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپنے میں نبوت عطا ہونے کے مترادف ہے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام اکثر انبیاء علیہ السلام کے حالات و کیفیات کے مظہر ہیں۔ غیبت کبریٰ میں آپ کا ظہور پر نور حضرت یونس علیہ السلام کی طرح بعمر 40 سال کا عالم شباب میں ہوگا اور آپ علیہ السلام خطبی مرتبت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صاحب السیف ہوں گے۔ سامعین، یہ ہم پیج 13 تک پہنچے ہیں، ہم پیج 13 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اپنے چچا جعفر بن علی نقی علیہ السلام کی خلیفہ وقت معتمد باللہ کے دربار میں مخبری پر رو پوش ہونا پڑا۔ آپ علیہ السلام بالکل اسی طرح حاکم وقت کے سپاہیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلے جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت کفار کے نرغے سے بچ کر گھر سے نکلے تھے۔ آپ علیہ السلام کے خانہ اقدس کا سارا سامان لوٹ لیا گیا اور آپ کی والدہ معظمہ کو قاضی ابو شوالات کے گھر کی خواتین کے ساتھ سخت نگرانی میں محبوس رکھا گیا۔ کنیز خدا سیدہ نرجس نے آپ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں تقیہ فرمایا اور 2 سال سخت مشکلات اور مصائب و آلام میں گزارے۔ 260 ہجری میں 329 ہجری تک 260 سے 329 ہجری تک کا عرصہ آپ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی گرفتاری اس وقت کے ظالم حکومت کا سب سے بڑا ہدف تھا۔ اسی دور میں آپ نے پردہ غیبت میں رہ کر اپنے حامیوں اور پیرووں کے ساتھ رابطے میں ٹھوس عملی تنظیم سے کام لیا۔ غیبت صغریٰ میں آپ علیہ السلام نے اپنے نواب ارباء کے ذریعے خصوصی اہداف حاصل کیے، بالخصوص غیبت صغریٰ کے تصور کو لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں راسخ کیا۔ نیز غیبت صغریٰ کے دوران میں اسلامی مفادات محفوظ رکھنے اور اپنے حامیوں کی دیکھ بھال اور ان سے ارتباط کے لیے زمینہ سازی کی۔ بعض علماء نے غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کی مرکزی اقامت گاہ کا تعین بھی کیا ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام جس گھر میں مع اہل و عیال رہتے تھے اس کا نام بیت الحمد ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام 5 سال اپنے والدین شریفین کی زیر نگرانی رہے، 69 برس غیبت صغریٰ میں گزارے اور 329 ہجری سے لے کر اب تک 1437 ہجری تک 1108 سال سے غیبت کبریٰ میں ہیں۔ پیج نمبر 14۔ آپ کے ظہور کے بعد سے علائم بتائے گئے ہیں، آپ کے ظہور کے بہت سے علائم بتائے گئے ہیں جو فی زمانہ جزواً ظاہر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام مژدہ الہی سنائیں گے اور امر ربی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تمام دنیا پر جاری ساری ہوگا۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ظہور 10 محرم الحرام بروز جمعہ ہوگا۔
صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام کا ظہور بوقت عصر ہوگا۔ بریکٹ میں لکھا ہے سورہ عصر میں شاید اسی سبب سے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ ظہور کے وقت آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور اپنا ہاتھ کھولیں گے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کی طرح روشن ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی شان ظہور بیان سے ماورا ہے۔ آپ کے پرچم پر البیت اللہ لکھا ہوگا، گویا آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک پر خدا متعال کے لیے بیت لیں گے۔ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ میں ایک منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر لہجہ رسول میں خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس وقت آپ علیہ السلام ملبوس بھی لباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 سال کی عمر مبارک ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر علیہ السلام خدا ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کے ماموم و مقتدی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں ذوالفقار حیدری علیہ السلام ہوگی اور بائیں ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا جو اعجاز موسوی کا حامل ہوگا۔ آپ کا دارالحکومت شہر کوفہ قرار پائے گا اور مدت حکومت 19-20 سال ہوگی، البتہ ہر سال کی طرح کئی سال کے برابر ہوگا۔ ہر سال البتہ پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں موسوی کا۔ آپ کا دارالحکومت شہر کوفہ قرار پائے گا اور مدت حکومت 19-20 سال ہوگی، البتہ ہر سال کئی سال کے برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کے عہد ظہور میں رجت بھی وقوع پذیر ہوگی، جس میں جملہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور ان کے مخلصین مومنین نیز سخت ترین ظالمین و منافقین پھر سے زندہ کیے جائیں گے۔ ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا۔ پھر بحکم خدا آپ علیہ السلام کی حکومت ختم ہو جائے گی اور امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کائنات عالم پر حکومت فرمائیں گے، جس کی طرف دابت الارض کہہ کر قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے کہ باقی تمام ائمہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے وزیر ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اس وقت تک رہے گی جب دنیا کے فنا ہونے میں 40 روز باقی رہ جائیں گے۔ اس حکومت کے سپریم لیڈر یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہوں گے اور آپ علیہ السلام ہی کے دست حق پرست سے نہر فرات کے کنارے شیطان مردود کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ہم پیج 15 پہ آ گئے ہیں۔ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت سے لے کر غیبت صغری، غیبت کبریٰ اور ظہور و حکومت کی مختصر سی داستان، اور اب پیش نظر ہے کتاب مستاب مہدی من المہدی الی الظہور۔ کتاب ھذا اپنے قبیل کی تمام کتب میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ دراصل یہ محض تالیف نہیں بلکہ اس موضوع پر عمیق تحقیق کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت آیت اللہ سید محمد کاظم القزوینی الموسوی وہ عظیم محقق ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تحقیقی کارنامے سر انجام دیے۔ آپ علیہ السلام کے شاہکاروں کی فہرست بہت طویل ہے۔ امام صادق علیہ السلام پر موسوعہ امام صادق علیہ السلام کے نام سے جو آپ نے کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ علاوہ ازیں ہر معصوم پر من المہدی الی اللحد، مگر امام مہدی پر من المہد الی الظہور کا سلسلہ ہر معصوم کے بارے میں معلومات کے خزائن لیے ہوئے ہے۔ ہم اس سلسلے کی 3 کتابیں مولا کائنات سیدۃ النساء العالمین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں شائع کر چکے ہیں، جو مقبولیت کا ریکارڈ قائم کرتی نظر آتی ہیں۔ ذیلی کتاب اس سلسلے کی 4تھی کڑی ہے۔ انشاءاللہ باقی ائمہ پر بھی یہ سلسلہ تراجم مکمل کیا جائے گا۔ اس کتاب کے ترجمے کے سلسلے میں حجت الاسلام سید محمد عدنان نقوی ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پہلا ترجمہ کیا اور خوب کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ شوق فراواں کی صورت اختیار کر جائے اور اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے
یقیناً یہی معراج ایمان ہے جس میں منزل بلند سے بلند تر اور سفر طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی سفر میں ایک طویل عرصے سے گامزن ہمارے شریک کار اور ہم دم دیرینہ پروفیسر محمد عباس چودھری صاحب ہیں، جو بے شمار کتب کی اصلاح و تصحیح کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تا حیات بنماز شوق ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے سکیں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ کتب شائع کر کے گھر گھر پہنچا سکیں اور شعور آگہی کے اس اہتمام سے ظہور امام علیہ السلام کی راہ ہموار کر سکیں۔ بقول مظہر عباس چودھری، یہ شاعر ہیں، لکھتے ہیں کہ میرے امام تیرا قرض مجھ پہ واجب ہے، میں تیرے عہد میں عہد وفا نبھاؤں گا، یہ انتظار کی دولت نہیں ظہور سے کم، میں اہل دل میں یہی نقد جاں لٹاؤں گا، تیری غلامی پہ نازاں ہوں عصر غیبت میں، تیرے ظہور سے پہلے مراد پاؤں گا۔ والسلام مع اکرام ریاض حسین جعفری فاضل قم، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ یہ صفحہ 16 پر ہمارا یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ صفحہ 17 کے اوپر الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل ان بریکٹ عرض مترجم۔ عرصے سے ناچیز کی تمنا تھی کہ خداوند کریم اس بندہ بے مایہ سے اپنے دین اور خانوادہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا کوئی ایسا کام لے جو میرے جیسے تہی دامان کے لیے دنیا و آخرت ہر دو عالم میں فخر کا باعث ہو۔ اب یہ خدائے بزرگ و برتر کی اپنی پر حکمت تقسیم ہے کہ وہ کس سے کون سا کام لیتا ہے۔ وہ کسی کو دین کی خدمت کے لیے محراب مسجد عطا کرتا ہے، کسی کے ذمے ممبر مجلس اعضا پر تبلیغ کا کام لگایا جاتا ہے اور کسی کے دامن میں تدریس دین و تعلیم شریعت کی نعمت ڈالی جاتی ہے، اور کوئی توفیق الہی سے تحریر و تالیف کی ذمہ داریاں سنبھال کر دین حق کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے۔ اپنی تعلیم کے دوران میری نظروں سے کتابوں کی شکل میں اسلاف کے لیے درہائے گراں بہا گزرے جو مالک کائنات کی عطا کردہ توفیق خاص کے سوا ہاتھ نہیں آئے۔ علماء اعلام کی ایسی نادر تصانیف و تالیفات دیکھیں کہ دل اش کر اٹھا۔ یقیناً بزرگان نے یہ کام بڑی ذہنی اور جسمانی مشقتوں کے بعد کیا ہوگا، جبکہ عوام ان بزرگوں کے کام سے تو کیا نام تک سے ناواقف اور ناآشنا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نادر و ایمان افروز کتابیں اتنی تعداد اور اتنی سرعت سے ترجمہ نہیں ہوئیں جتنی ہونی چاہیے تھیں۔ ایک سبب زمانے کے نامساعد حالات کے ساتھ ساتھ عوام کی کتب بینی سے عدم دلچسپی بھی ہے، لیکن البتہ اس کے باوجود کچھ اداروں اور کچھ شخصیات نے یہ کار خیر اپنے ذمے لیا اور بہت سی کتابیں ترجمہ ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ بہرحال آمد برسر مطلب بزرگ علماء کی تصانیف و تالیف کا علم کے موتیوں سے منور خزانہ دیکھ کر دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ جتنی توفیق میسر ہے اتنی ذمہ داری تو مجھے بھی پوری کرنی چاہیے۔ نامساعد حالات اور وسائل کی عدم دستیابی کا رونا کب تک روتے رہیں گے؟ ہم صفحہ 18 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اپنے حصے کا کوئی کام تو سر انجام دینا چاہیے۔ بقول احمد فراز، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ چند دوستوں کے وسیلے سے ادارہ منہاج الصالحین کے سربراہ جناب علامہ ریاض حسین جعفری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جب علامہ صاحب کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو انہوں نے فوراً لبیک کہا اور باہمی مشاورت سے کتاب الامام المہدی من المہد الی الظہور ترجمے کے لیے منتخب کی گئی۔ میرے دل نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ الحمدللہ جس اولو الامر کی میں رعایا ہوں، جس امام کے نام کے ساتھ بروز محشر مجھے ندا دی جائے گی، اسی کے فضائل، فرامین، حالات، معجزات اور تاریخی واقعات پر مشتمل کتاب کا ترجمہ میرے مولا نے مجھ ایسے ناچیز کے ذمے لگایا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر خدائے وحدہ لا شریک کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ میں نے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے اپنی پوری ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور حد درجہ کوشش کی
کہ کہیں پر کوئی غلطی نہ رہ جائے، لیکن اس کے باوجود میں ایک خطا کار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ محض ایک طالب علم ہوں، لہٰذا یقیناً غلطیاں سرزد ہوتی ہوں گی جن پر میں اللہ تعالیٰ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام اور وارث زمانہ سے معافی کا اور قارئین بالخصوص علماء کرام سے رہنمائی کا طالب ہوں۔ آخر میں مجھے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے میری اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں میرا ساتھ دیا ہے۔ دعا ہے کہ کائنات کا اللہ ان دوستوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور میری یہ ادنا سی کوشش خدائے بزرگ و برتر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ احقر سید محمد عدنان نقوی 29 جمادی الاول 1437 ہجری 8 مارچ 2016۔ یہاں پر اس پیج صفحہ نمبر 18 کا اختتام ہوتا ہے۔ پیج 19 پر سب سے پہلے لکھی ہے دعائے فرج، جو کہ ہم اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ ظہور امام عصر حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور مومنین و مومنات کی پریشانیوں سے نجات کے لیے مذکورہ بالا دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امام علیہ السلام کے ظہور کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اگر امر ربی سے ہماری دعائیں برابر ہو جائیں تو اور کیا چاہیے، ورنہ کم از کم ہم روحانی طور پر اپنے آقا و مولا کے قریب رہیں، اپنے ہر عمل کو دیکھنے اور ہر بات کو سننے کی امید رکھیں اور ان کی رضا کے طلبگار رہیں۔ لاریب دور حاضر میں اگر کوئی قوم سب سے زیادہ مسائل میں مبتلا اور مصائب میں گرفتار ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ چنانچہ خود امام زمان علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما میری تعجیل فرج کے لیے دعا کرو، اس میں تمہارے لیے آسائش و آرام کا سامان ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ادیہ معصورہ میں ہے، معصورہ میم الف سیواؤ رے ہے، معصورہ میں ہے کہ جو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ 20 پر آ گئے کہ اے اللہ، حضرت حجت کے ظہور کے ذریعے سے اس امت کی پریشانیاں حل فرما، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پیراگراف میں نیکسٹ لکھا ہے کہ اگر مومنین جہاں اپنے اس حقیقی ملجا و ماوا کو پہچان لیں اور ان سے متوسل ہوں تو ان کی عنایات سے مستفید ہونا بعید نہیں۔ ہمیں اپنے عہد کے آقا و مولا اور مظہر خدا پر اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے اور انہیں خود سے راضی و خوشنود رکھنے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ہر وقت خدا کی دیکھنے والی آنکھ کے روبرو ہیں، نیز خدائے متعال کی عبادت کے ذریعے ان سے اپنے ارتباط و اتصال کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ مقرر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام امیر نحل نون ہے لام اور امیر ملت ہیں۔ ہمارے مقام امور آپ ہی کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچتے ہیں۔ آپ فیض رسانی کا مضبوط وسیلہ ہیں، نیز ہمیں ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے کن کاموں سے راضی اور کن امور سے ناراض ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بحمداللہ امام زمان بادلوں میں چھپے سورج کی طرح ہمیں فیض یاب کر رہے ہیں۔ ان کی دعائیں ہمارے وجود کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔ اس پر مستزاد اگر ہم میم سین تے زے الف دال اگر ہم بھی بحیثیت قوم اپنے گناہوں سے تائب ہو کر تعجیل فرج کی دعا کریں تو ہماری دعاؤں کی
استجابت عین ممکن ہے۔ امام علیہ السلام کا وجود کائنات کے وجود کا ضامن ہے اور امام علیہ السلام کا ظہور تخلیق کائنات کے حتمی مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت امام علیہ السلام سے ملاقات کی فکر میں پڑے رہیں۔ علماء کرام کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ توسل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس میں آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ شاید بڑھ کر ہے، نیز امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں عبادت زمانہ ظہور میں عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ امر حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں حجت خدا کے ظہور سے پہلے ان کی حکومت کے لیے زمینہ سازی کرنی چاہیے۔ جو لوگ امام علیہ السلام کے ظہور میں مانع ہوں انہیں خود سے دور کرنا چاہیے اور خود کو ان سے بچانا چاہیے۔ ظہور و رجت کا عقیدہ رکھنے والوں کا واجبات کو ترک کرنا اور حرام کاموں کا ارتکاب ہمارے اور امام کے دیدار و زیارت کے درمیان بصورت پردہ حائل ہے۔ ہم پیج 21 پہ آ گئے ہیں۔ یہ بھی ذہن عالی میں رہے کہ فرمودات ائمہ سے مستفاد ہے کہ غیبت کبریٰ اور طویل انتظار کے سبب سے وہ لوگ جو مہدی علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں ان میں سے بھی اکثر آپ علیہ السلام کا انکار کرنے لگیں گے۔ اس لیے مکتب امامت کے پیرووں فالوورز کو آخری زمانے میں دعائے تثبیب تثبیت دین پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی اب یہ جو عربی لکھی ہے کہ وہ بحار الانوار جلد نمبر 52 اور صفحہ نمبر 148 میں ہے کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم نے بحار الانوار کو پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس ضمن میں الکافی باب فی الف لام غین یہ ہے تے ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اس ضمن میں الکافی باب فی الغیبت ہونا چاہیے، الف لام غین یہ بے تے، جی ہے نہیں ہے وہ بے ہے، میں درج ایک اور دعا کا مفہومی ترجمہ ملاحظہ ہو انورٹڈ کاما۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما ورنہ میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت عطا فرما ورنہ میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما ورنہ میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ دعا بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ ہماری یعنی فردن اور اجتماعاً سب سے اہم دعا امام مستتر، اب لکھا ہے انہوں نے میم سین تے رے اور علیہ السلام کے ظہور ہی کے بارے میں ہونی چاہیے۔ جب ہم حج و عمرہ اور زیارت کے لیے جائیں تو ہمیں یہی دعائے فرج پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ظہور سے ظالم حکومت کا زوال ممکن ہوگا اور بنی نوع انسان کی مشکلات دور ہوں گی۔ مزید بنی روز و شب دعائے فرج کا وظیفہ اپنانا چاہیے جو ہمارے تمام دکھوں اور دردوں کی دوا ہے۔ روایات میں وارد ہے کہ آخری زمانے میں سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جو تعجیل ظہور کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ جو دعائے غریق غین رے یہ قاف پڑھتا ہوگا وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔ نیکسٹ پیراگراف کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 22 پہ آ جائیں گے کہ آمد برسر مطلب ناچیز امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں 2 کتابیں۔ پہلی ہے انورٹڈ کاما میں فلسفہ غیبت مہدی، اور لکھا ہے کہ اور کتاب قائم کا مؤلف بھی ہے، اور اپنے امام علیہ السلام کے بارے میں آگہی و شعور کی تحریک کے ادنا کارکن کے طور پر مختلف دینی مجلوں میں آرٹیکل بھی لکھتا رہتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ المنتظر 1999 عیسوی کا امام زمانہ نمبر، یہ انورٹڈ کاما میں امام زمانہ نمبر حقیر کی خصوصی کاوش ہے۔ مہدی علیہ السلام شناسی اور امام زمان علیہ السلام سے آشنائی کے اس سفر میں چند کتب کی
ادارت بھی کی، لیکن جو لطف زیر نظر کتاب الامام المہدی من المہد الی الظہور کا اردو ترجمہ پڑھ کر آیا وہ بے نظیر ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آیت اللہ سرکار علامہ سید محمد کاظم القزوینی الموسوی کی یہ عظیم کاوش معصومین علیہ السلام پر ان کے مجموعہ ہائے من المہد الی اللحد ہی کی ایک کڑی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کتاب ھذا امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک ہی کو محیط نہیں، بلکہ امام علیہ السلام کے اس دنیا فانی سے رحلت فرما جانے تک کو اپنے ہیتۂ بیان میں لیے ہوئے ہے۔ یہ تو حمزہ ہے تھا۔ اور پھر نیکسٹ پیراگراف ہے اور آخری جو ہم اپنی اس ریڈنگ میں کرنے جا رہے ہیں کہ مؤلف کتاب ھذا نے مقدمہ کتاب میں عربی زبان کے قریب 50 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تحریر کی گئیں، اور پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے اور فارسی کتب کی تعداد بھی اس سے کم نہیں ہوگی، جبکہ اردو اور انگریزی زبان میں بھی 20 کاوشیں کی گئی ہیں۔ پھر لکھا ہے لیکن مؤلف موصوف امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہونے والی تحریری کام سے قطعاً مطمئن نہیں۔ ان کا کہنا ہے اور بجا کہنا ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ جو عالم اعلیٰ و بالا سے بھی متصل ہے اور حجت خدا کے بارے میں اس قدر کم لٹریچر کا ہونا تشویشناک امر ہے۔ امام علیہ السلام کے بارے میں لکھی جانے والی کتب باقی موضوعات پر لکھی جانے والی کتب کا 10,000واں حصہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یوں صفحہ نمبر 22 پر ہم اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی اس صفحے میں ایک پیراگراف باقی ہے لیکن وہ ہم پارٹ 3 میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔